حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ
ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے صبا ہو چلے کہ دن ہو پھلے باغ پھلے پھول کھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے حمد و ثنا الحمدللہ آج ڈی ٹی محلہ صدیق اکبر چوک جی شاہ روڈ پر ذکر مصطفیٰ کی محفل اتنی شدید سردی کے باوجود بڑی شان و شوکت سے جاری و ساری ہے۔ آج کی اس محفل کو منعقد کرنے میں اس علاقے اور محلے کے جتنے نوجوان اور معاونین تعاون کرنے والے احباب جنہوں نے ایسی خوبصورت محفل سجائی، میں سب سے پہلے ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اس میں ہمارے نوجوان نوید احمد صاحب اور محمد فیضان اور اصغر بھائی، عبدالکلیم، عدنان اور جتنے دوست احباب ہیں جن کے نام نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہمارے محترم جناب ڈاکٹر ممتاز احمد چانڈیو صاحب نے ان بچوں کی سرپرستی فرمائی اور آج کی یہ خوبصورت محفل آپ کو اس انداز سے سجی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
دل کے اندر ایک ارادہ تھا اور یہ تڑپ تھی کہ اس چھوٹی سی آبادی کے اندر ذکر مصطفیٰ اس انداز سے کیا جائے کہ اس چھوٹی سی آبادی کا کوئی کونا خالی نہ رہے جہاں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ تو جو دل میں تڑپ تھی اور خواہش تھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھی، الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے ہم، اور یہ پورے اہل محلہ اور جامع شروع کالونی کی کامیابی ہے کہ جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی رہی، اس بار تمام عاشقان مصطفیٰ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ان محافلوں میں تشریف فرما ہوتے رہے۔ دیکھیں اس محبوب کا ذکر ہم کیسے نہ کریں جن کی یاد میں نستورہ راہب جیسے، بحیرہ راہب جیسے عیسائی منتظر ہو، انتظار میں ہو کہ اس محبوب کی آمد کب ہوگی، جن کی زندگی میں حضور کی آمد ابھی نہیں ہوئی وہ منتظر ہے، اور حضور کی ذکر کی اور حضور کی یاد میں اپنی کتابوں کے وہ صفحات کھول کر بیٹھتے تھے جن صفوں کے اندر مصطفیٰ کا ذکر تھا۔ وہ عیسائی مذہب رکھنے والے، وہ تو ہمارے نبی کی آمد کے منتظر ہو، وہ اس انتظار میں ہو کہ کب اس محبوب کی آمد ہوگی تو ہم بھی ان کا جلوہ کر کے جائیں گے، اگر ہماری قسمت میں ہوا تو ان کے دین میں بھی داخل ہوں گے۔ جب وہ لوگ انتظار کریں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو در در کی ٹھوکریں کھا کھا کے آخر اس نتیجے پر پہنچ بھی گئے کہ مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے، وہ حضرت سلمان فارسی آپ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے بادشاہوں کی نوکریاں کر کے آیا ہو، ایک کے در سے بکتا تو دوسرے در پہ جاتا تھا، نیت یہ لے کے جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے در کے بعد مصطفیٰ کا در ہی مل جائے، لیکن ٹھوکریں کھا کھا کے آخر وہ بھی ایک مقام آیا، بکتے بکتے اس بستی کے اندر پہنچ گیا جس بستی کے اندر مصطفیٰ کی ولادت ہوگی۔ اس بستی کے اندر ایک غلام، زر خرید غلام جب پہنچتا ہے، وہ ذات کا تو غلام ہے لیکن اس کے دل کے اندر مصطفیٰ کا پیار اتنا ہے کہ جب مکہ المکرمہ میں خرید کر آیا تو سلمان فارسی جیسا زر خرید غلام بھی کہتا ہے کہ کعبے کی اور مکے کی سرزمین سے مجھے آخر نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ حالانکہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما چکے تھے، لیکن اس کو پتا تھا، توریت کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آخر نبی کی ولادت کا مقام یہی ہوگا، لیکن وہ اس مقام سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جائیں گے۔ تو وہ سلمان فارسی جیسا زر خرید غلام جو غلامی کی زندگی گزار کے آیا ہو، جب وہ مصطفیٰ کے مسکن میں پہنچتا ہے اس کو تو خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کا ذکر کیوں نہ کریں۔ جب میرے آقا علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کس کس نے خوشی منائی؟ یہ بہت لمبی طویل بات ہے، میں نے اس آیت کے اوپر ہی بات کر لی تھی، لیکن میرے سامنے سے بحیرہ راہب کی بات آئی ہے تو میں تھوڑا سا اس کو بیان کر کے زیادہ دیر نہیں لوں گا، بس مختصر، کیونکہ موسم بھی ایسا ہو رہا ہے اور آپ اکثر مجھے سنتے بھی رہتے ہیں، کیونکہ زیادہ سنانے والا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ اکثر وہ ہو جو سب سے آخر میں آتے ہو جمعے کی نماز میں،
جو بیچارے روز سنتے ہیں وہ ابھی سو رہے ہوں گے اپنے بستروں میں. بہت کم لوگ بیٹھے ہیں جو جمعے کے خطاب میں آتے ہیں یا کوئی بات سن لیتے ہیں. تو شاید آپ منتظر ہوں گے کہ بھئی کوئی خطیب آئے گا، کوئی خطاب کرے گا، لیکن ان دوستوں کا ہی اصرار تھا کہ آپ ہی خطاب کریں. پر ہماری تو وہی باتیں ہوتی ہیں، خطاب تو خطیب ہی کرتے ہیں. جمعے کے اعلان میں مجھے عجیب سا ہو رہا تھا کہ اب خطیب کا اعلان کیسے کرو، خطاب کون کرے گا؟ تو بس یہ کہہ دیا کہ خطاب بھی ہوگا. اب کیا پتا کہ کون کرے گا، تو جس کے نصیب میں تھا وہی کرے گا. تو بات کرنی تھی بحیرہ راہب کی، لیکن بحیرہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے. جب سے تو نے ہمارے نبی کی تعظیم کی ہے نا، آج ہم رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر تیرا نام لے رہے ہیں. ورنہ تم ذات کا بادشاہ ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن تیرا نام تعظیم سے کیوں لیا جائے گا؟ اس لیے لیا جائے گا کہ تو نے ہمارے نبی کی تعظیم کی ہے. میرے آقا علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، تشریف لائے. آپ کے والد گرامی کا پہلے سے وصال ہو چکا تھا. 6 سال کی عمر میں آپ کی امی جان بھی وصال فرما گئی. جب آپ 13 اور 14 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا. جب آپ 15 اور 16 سال کی عمر میں پہنچے تو اس وقت غربت کا زمانہ تھا، قحط سالیاں تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضرت ابو طالب کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی. تو آپ شام کے سفر کے لیے جانے لگے، لیکن یاد رکھے قربان جان مصطفیٰ کی عظمت پر کہ والدین کے نہ ہونے کے باوجود، دادا کے نہ ہونے کے باوجود کبھی آپ اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ کھانے کے وقت اکثر آپ گھر سے باہر ہوتے تھے. لیکن ابو طالب نے خدمت کا وہ حق ادا کیا. فرمایا اس وقت تک دسترخوان پہ کھانا نہیں لگے گا جب تک میرا یہ بیٹا محمد مصطفیٰ اس دسترخوان پر موجود نہیں ہو. ارے وہ جنہوں نے مصطفیٰ کی خدمت کا حق ادا کیا اور اتنی عمر کے باوجود جناب ابو طالب اپنے بستر پر محبوب کو اپنے ساتھ ہی سلاتے تھے. جناب عبد المطلب یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ ابو طالب مجھے پتا ہے کہ آپ کی اولاد کثرت سے ہے، آپ کے دل میں ان کا پیار بھی ہوگا، لیکن اپنی اولاد سے بڑھ کر میرے اس بیٹے سے پیار کرنا ہے تمہیں. اور یقین مانی ابو طالب نے حق ادا کر دیا. اور جب وصال کا وقت ہوا تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، میں رب کائنات کی عرش کی چوکھٹ کو پکڑے رہوں گا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ تیری بخشش کا اعلان نہیں فرمائے گا. جہاں انہوں نے خدمت کا حق ادا کیا، مصطفیٰ نے صلہ کا بھی حق ادا کر دیا ہے. کبھی بوجھ نہیں بنے. لیکن ابو طالب فرماتے ڈھونڈ کر لے، محمد کو ڈھونڈ کر لے آؤ. جب تک وہ دسترخوان پہ نہیں آئیں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے ہم. حضور تو کبھی پہاڑوں کے اندر نکل جاتے تھے، کبھی کہاں نکل جاتے تھے. تو اللہ کے نبی تھے، ان کو کیا تکلیف تھی؟ کسی چیز کا کوئی غم نہیں تھا، کوئی بھوک نہیں تھی. لیکن مقصد یہ تھا کہ اگر کسی دن حضور پہاڑوں کے اندر کچھ آگے نکل جاتے، ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملتے، دسترخوان پہ جتنا کھانا ہوتا تھا وہ کھانا بھی کم پڑ جاتا تھا، ان کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا. لیکن جب حضور دسترخوان پہ جلوہ گر ہوتے، کھانے میں بھی برکت ہوتی، ان کا پیٹ بھی بھر جاتا، اور کبھی اس دسترخوان سے کھانا کم ہی نہیں ہوتا تھا. یہ ہے مصطفیٰ کی برکت. جب حضور 16 سال کے ہوئے، جوان ہو جاتا ہے بچے 16 سال کے عمر میں، تو حضرت ابو طالب جانے لگے. ایک قافلہ جا رہا تھا، شام کی طرف تجارت کر رہا. ہائے ہائے، یہ وہ منظر سامنے لے کر آئے جس کا ماں بھی نہ ہو، جس کا باپ بھی نہ ہو، جس کا دادا بھی نہ ہو، نانا بھی نہ ہو، دادی بھی نہ ہو، نانی بھی نہ ہو. یہ رشتے بہت سنبھالتے ہیں بندے کو. جب یہ رشتے نہ ہو نا، بندہ یتیم ہو جاتا ہے.
लावारिस हो जाता है, कोई नहीं पूछता उसको। लेकिन जब हजरत अबू तालिब जाने लगे ना काफले के अंदर, मेरे मुस्तफा करीम आगे आए और ऊंट की नकेल को हाथ से पकड़कर खड़े हो गए। फरमाया चचा जान जरा ये तो बताओ मुझे किसके आसरे पे छोड़ के जा रहा है? मेरे वालिद भी चले गए हैं, मेरी माँ भी चली गई है। ये माँ का लफ्ज हुजूर फरमा रहे हैं, वो मंजर सामने लेकर आया। जरा यहाँ आपके ऊपर भी हम कयास करें तो अजीब मंजर होगा, लेकिन जब कायनात के वाली कह रहे होंगे, मुस्तफा करीम ये लफ्ज कह रहे हैं, अपने चचा जान के ऊंट की नकेल को पकड़ कर कह रहे हैं कि मुझे किसके आसरे पे छोड़ के जा रहे हैं? मेरे वालिद भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, मेरे दादा भी चले गए हैं, मुझे किसके आसरे पे छोड़ के जा रहे हैं? मुझे अपने साथ लेकर जाए। आपने फरमाया नहीं बेटा आप यहीं ठहरे, चंद दिनों का सफर में वापस आए। फरमाया नहीं मैं आपके साथ चलूंगा। इसरार किया हुजूर, इसरार के बावजूद जनाब अबू तालिब ने हुजूर को ऊंट पर अपने आगे सवार फरमाया। क्या मकाम था। अभी तो ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ, ज़माना रिसालत भी नहीं आया, ये तो पर्दे में थी नबूवत और रिसालत। जब पर्दे में मुस्तफा की नबूवत और रिसालत हो तो मुस्तफा की शान ये है, जब मुस्तफा की नबूवत और रिसालत से पर्दा हट जाए, नबूवत भी सामने आ जाए और रिसालत भी सामने हो, तो फिर मुस्तफा की शान क्या हो? अभी पर्दे में है, किसी को पता नहीं है कि ये नबी है और रसूल है। जिनको पता था तो वो आगे देखोगे होता क्या है। जब हुजूर काफले में गए, सफर करते रहे, दोपहर का वक्त हुआ, एक जगह पे पड़ाव किया उन्होंने, और उस जगह के करीब उस बुहैरा राहिब का गिरजागाह था, वहां वो इबादत करता था। अपनी झोपड़ी के ऊपर बैठकर हिजाज की जानिब टिकटकी बांध कर देखता था कि इसी रास्ते से आखिरी नबी की आमद होगी। देखता रहा, किताब तौरेत को खोल कर देखता था, हुजूर की निशानियां देखता था और कुछ भी नहीं पढ़ता था, सिर्फ वही निशानियां जो तौरेत के अंदर हमारे नबी की लिखी हुई थी, उनको देखता और हिजाज की जानिब मुड़ करके देखता था। काफले तो पहले भी जाते थे, लेकिन इस काफले का रंग भी कुछ और था। जब उस काफले में पड़ाव डाला उस दरख्त के नीचे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे कम उम्र थे। जब आप ऊंट को छोड़कर उस दरख्त के साए के करीब आए, तो उस दरख्त के साए के अंदर इतने लोग थे कि वो सब उस साए के नीचे आ गए। जब हुजूर धूप में बैठने लगे ना, उस दरख्त ने अपनी टहनियां झुका के मुस्तफा पे साया कर दिया। उस दरख्त ने, अरे जिस नबी की नबूवत पे पर्दा हो, उस वक्त दरख्त भी उसको जानते हो, दरख्त भी उसकी ताज़ीम करता हो। जब उस बुहैरा राहिब ने अपनी झोपड़ी पे बैठते हुए दरख्त की टहनियों को झुकते हुए देखा, उसने अपनी किताब को बंद किया, झोपड़ी से नीचे उतरा और आकर कहता है इस काफले वाले की आज दावत करनी है। इस काफले वालों ने ऐलान कर दिया। लोग हैरान, हम पहले भी यहाँ से गुजरते थे। इस राहिब ने हमें कभी पूछा भी नहीं था, और पूछने का कोई जवाब भी नहीं था। हम तो मुसाफिर हैं, इस गली से कोई भी गुजर जाए, कोई क्या पूछेगा तू कहाँ जा रहा है, वो कौन है, रास्ता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन आज अपनी झोंपड़ी से भी नीचे उतर आया और आके दावत भी दे रहा है। ये पूरे काफले की दावत है, आज मेहमान नवाजी है। सब हैरान हो, सब काफले वाले, ये कोई अजीब मामला है। तो एक आदमी ने पूछ ही लिया कि भाई आप पहले भी हम गुजर के जाते थे यहाँ से, आपने कभी नहीं पूछा, आज आप दावत कर रहे हैं, हिकमत क्या है इसके? तो उसने टाल मटोल की बोले बस छोड़ो, कोई बस दिल कर रहा है मेरा, आखिर आप गुजरते हो तो आज दिल कर रहा था कि मेहमान नवाजी कर लूँ। तो लेकिन वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी निशानियां देख चुका था, सिर्फ एक निशानी को देखना चाह रहा था जो हुजूर के दोनों कंधों के बीच में मोहर नबूवत थी, उसको देखना चाह रहा था।
یہ نشانی بھی اس کی کتاب کے اندر موجود تھی کہ جو آخری نبی ہوگا یہ بادل کے ٹکڑے بھی اس پہ سایہ کر کے چلے گئے، اور جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا اس کا ایک ایک ذرہ اس کی نبوت بھی گواہی دیتا جائے گا اور اس کی رسالت کو بھی مانتا جائے گا۔ صرف یہی نشانی دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اب اس نے کہا کہ یہ عرب کے لوگ آئے، اگر ان کے سامنے اس کو بلایا جائے تو یہ بڑا عجیب مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب کی دعوت کی جائے اور سب کے لیے دعوت ہوگی، دسترخوان لگا، بڑے کھانے مسافر کو راستے میں مفت میں کھانا مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور پھر عجیب و غریب کھانے، مختلف قسم کے کھانے اس کو ملے تو کتنا خوش ہوگا وہ۔ ارے جس نبی کی نبوت اور رسالت ابھی پردے میں ہو، اس کے نام پر اس وقت بھی اتنا لنگر مل رہا ہے، تو آج کیسے نہیں ملے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ جن کے گھر میں نہیں پکتا تھا وہ ہمیں کیا دے سکتے تھے۔ ذرا یہ بات تو سنیں، اس واقعے کو دیکھیں جو تاریخ کی کتابوں کے اندر مصطفیٰ کی سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ارے وہ بحیرہ راہب، ایک عیسائی مذہب رکھنے والا، جو کئی بار وہ قافلہ وہاں سے گزر کے گیا تھا، کبھی اس نے پانی کا نہیں پوچھا تھا، آج اس قافلے کے لیے اونٹ بھی ذبح کر رہا ہے، بکریاں بھی ذبح کر رہا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے بنا رہا ہے۔ ارے اس وقت اگر یہ کھانے ان کو مل رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کی آمد۔ مصطفیٰ جلوہ گر تھے اس قافلے کے اندر، اس نے دسترخوان لگایا، سب بلایا، لیکن حضور علیہ السلام اس دسترخوان پہ نہیں، پریشان دیکھتے مہمان آتے رہے، اس کی نگاہیں دروازے پر تھی، وہ تو منتظر تھا مصطفیٰ کے دیکھنے کا، دل میں ہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں کون جانتا ہے جن کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، میں تو اس کا منتظر ہوں۔ حضور سب نے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھایا، وہ بار بار پوچھتا ہے ہاں بھئی کوئی رہ تو نہیں گیا پیچھے؟ انہوں نے کہا نہیں سب آ گیا، کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، پھر پتہ کرا، کوئی بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، کوئی بھی ہو، اس دسترخوان پہ سب کو کھانا ہوگا، یہاں دعوت عام ہے، سب نے کھانی۔ انہوں نے کہا نہیں سب کھا گئے۔ حیران تھا، انہوں نے کہا جس مقصد کے لیے ان کو کھلایا، اتنا بڑا اہتمام کیا ہے اور وہ مقصد ہی حاصل نہ ہو، یہ تو عجیب مسئلہ ہو گیا، کیونکہ اس نے بلایا حضور کے لیے، سب کی دعوت کی ہے نا، انتظام اس لیے کیا۔ تو بعد میں بتایا گیا کہ ہاں ہمارا ایک بچہ ہے تو پیچھے رہ گیا، ہم اونٹوں کی حفاظت کے لیے ان کو چھوڑ کر آئے۔ میں اچھا بولے اس کو بھی دیکھا، آئے ہائے، جب حضور نے قدم رکھا نا اس کی جھوپڑی کے اندر اور اس نے ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کو دیکھا تو مصطفیٰ کا چہرہ بچپن میں بھی اتنا حسین تھا کہ کسی کی آنکھ ٹک کر مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اس کو اپنی آنکھیں جھکانی پڑ گئی۔ حضور کے قریب بیٹھا اور کان میں کہتا ہے کہ محمد تجھے لات اور عزہ کی قسم، میں آپ سے جو بھی سوال کروں آپ نے سچ بتانا ہے۔ حضور نے فرمایا خبردار، جتنی لات اور عزہ سے مجھے نفرت ہے، اللہ کی قسم کائنات میں مجھے کسی اور چیز سے نفرت نہیں ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ نبی ہے۔ پھر اس نے کہا اے محمد میں تجھے قسم دیتا ہوں اس رب کی جو کائنات کا رب ہے۔ فرمایا بحیرہ آپ پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے، تو نے نام ہی رب کا لیا ہے نا، تو پھر اس رب کے نام سے جو پوچھنا چاہے پوچھتا جا، محمد تجھے سچ ہی بتاتا جائے گا۔ اس سے سوالات کیے، چلو یہ اچھا ہوا کہ ایک نعرہ تو لگا دیا ہم نے، لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا یہ نعرہ لگا دیا،
جو سن رہے سمجھ رہے نا بس یہ کافی ہے. یہ لازم نہیں ہوتا کہ سارے ہی سمجھ کر جائیں، پھر ایک دو ہی سمجھ جائے تو بس کافی ہے. اگر جس کو بات سمجھ آ گئی نا دل سے سبحان اللہ کہے گا نا تو وہ اثر کرے گا، وہ وہاں پہنچے گی. جو علیم بذات الصدور ہے نا، اگر آپ نے آہستہ بھی کہا تو وہ سن لے گا. قرآن کہنا نا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی باتیں آہستہ کہو یا زور سے کہو، وہ تو دل کی بات کو جانتا ہے، کس سے چھپاؤ گے؟ قرآن کا انداز ہے کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ کہو اپنی باتیں. کچھ لوگ کان میں کہہ دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اپنی باتیں آہستہ کرو. ابھی جہروا بھی، یا زور سے کرو. وہ نہ آہستہ سننے کا محتاج ہے نہ زور سے سننے کا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو اس چیز کا علیم ہے جو تم نے دل میں چھپا کے رکھا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. بس یہ بات جس کے دل پہ اثر کرتی جائے نا، وہ اندر سے سبحان اللہ کہتا جائے تو بس یہی کافی ہے. زبان سے ضرورت نہیں ہے، بس سمجھنے کی بات ہے. حضور کی شان ہے نا، بات چل رہی ہے، حضور کا زمانہ ہے، نبوت و رسالت ابھی حجاب میں ہے. اس وقت محبوب کی شان کیا ہے، تو جب ظاہر ہو گئی تو پھر مقام کیا ہوگا. حضور نے فرمایا تو نے رب کا نام لے اب پوچھ. اس سے سوالات کی اس نے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا. یہ بات مجھے نہیں چھڑنی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. خیر بات ہوتی رہی. بحیرہ اس کے ہاتھ میں تورے تھے. کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا. ہاں بھائی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے، ادھر پئی جا رہا ہے، ادھر لکھی ہوئی ہے وہاں پئی جا رہا ہے، ادھر لکھی ہوئی ہے وہاں پئی جا رہا ہے. ساری نشانیاں دیکھ چکا تھا. اب ایک باقی رہ گئی تھی کہ ان کے دونوں کا شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے جس پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا. اب حضور نے فرمایا اے بحیرہ ساری نشانیاں تو دیکھ چکا ہے. اب مصطفیٰ نے خود ہی اپنی پشت سے کپڑے کو ہٹایا، فرمایا آ جا، جس کا منتظر ہے اس کو بھی دیکھ لے. بحیرہ اٹھا اور دوڑ کر آیا، اور دونوں کنھوں میں جو مہر نبوت تھی. بحیرہ راہب تیری قسمت پہ قربان جاؤ کہ تو نے اپنے ہونٹ مصطفیٰ کی مہر نبوت پہ لگا دی. یہ اس کی گارنٹی ہے کہ بحیرہ راہب بھی قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے بخشا جائے گا. کیوں بخشا جائے گا؟ کہ جس چیز کو مصطفیٰ کے جسم سے تعلق ہو گیا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو گئی ہے. اب اندازہ لگائیے، بحیرہ راہب عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، عبادت گزار تھا. اس نے مصطفیٰ کی تعظیم کی اور حضور کی مہر نبوت کو چوما ہے، ہونٹ لگائے ہے، وہ تو جہنم سے بچ جائے گا. ارے جس باپ کی پشت میں